نہیں نہیں، بالکل فیک نیوز ہے، بالکل غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا وزیر اعظم کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف. میں تو یہ ضرور کہوں گا وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا چاہیے. پوری دنیا بدل گئی ہے، ایک ہفتے میں سب کچھ بدل گیا. اب سیز فائر ہو گیا. میں کہتا ہوں آپس میں بھی کوئی بہتری کی طرف جائیں. جی تو یہ گفتگو آپ نے سنی اور ایک لمحے کے لیے تو اس خبر نے پہلے حیران کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوششوں سے زیادہ کہ یہ اسٹریٹجی کارگر ثابت ہوگی کہ پی ایم صاحب کے اگینسٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے. کیونکہ یہ میں حیران کن جملہ اس لیے بول رہی ہوں کہ نمبر گیمز کیا پورے ہیں پی ٹی آئی کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں بینگ اپوزیشن، جو آسانی سے وہ اس طرف سوچ بچار کرنے کا سوچتی ہوئی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. انور رضا مجھے یہ بتائیے گا، پہلے تو یہ چہم و گوئیاں چلتی رہی اسلام آباد میں کہ بانی پی ٹی آئی سے خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جنگ کے دوران بھی کچھ دنوں میں ان کو کسی نے ایکسپلین کیا جنگ کی صورتحال پر اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بات چیت ہوئی. پھر مین وائل یہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے یہ سامنے آ گیا. اسپیسیفکلی یہ بتا دیجیے گا کہ نمبر گیم ایسی ہے کیا کس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کے اگر کل کو کئی وہ چل کر ایسی موو کرتے بھی ہیں تو کوئی تھوڑا بہت انہیں افاقہ ہو سکے؟ ذرا آپ دیکھیے کہ تحریک عدم اعتماد پرائم منسٹر یا پھر اسپیکر کے خلاف جب ہوتی ہے تو پھر آپ کی طاقتور حلقوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے. یہ تو ایک ریئلٹی ہے اور ہم نے جمہوریت میں ایسے ہی دیکھا ہے. تو لہٰذا تحریک عدم اعتماد والی بات تو بالکل بے بنیاد ہے اور اس کی تو اس موجودہ صورتحال میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ جنگ جیتنے کے بعد جو گورنمنٹ ہے اس کا مورال تو آسمانوں کو چھو گیا ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ نے دیکھا ہے کیسی ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ بات بھی غلط ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، انہیں بریف کیا گیا، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. تیسری بات دیکھیے، آپ ذرا چیئرمین پی ٹی آئی کی بات سنیے گا. انہوں نے کہا کہ حالات بدل رہے ہیں، ہمیں بھی سیز فائر کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اب اسد قیصر نے یہ بات کیوں کی؟ ذرا یہ اس پر ذرا غور کیجیے. اسد قیصر نے اس لیے یہ ڈیبیٹ شروع کی ہے، یہ میڈیا کے لیے ڈیبیٹ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت زیادہ گروپنگ ہے. ایک گروپ چاہتا ہے تحریک چلائی جائے، ایک گروپ چاہتا ہے مذاکرات کیے جائے، ایک گروپ چاہتا ہے ہمیں قانونی جنگ جیتنی چاہیے، پارندہ رہنا چاہیے. جب مختلف وائسز ہوں گی تو مجھے بتائیے پھر اس طرح علیمہ خان صاحبہ کچھ کہتی ہیں. اچھا، اس میں آسان اور بہتر راستہ کون سا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ قانونی جنگ جیتنے والا، احتجاج والا، یا پھر دوسرا یہ مذاکرات والا؟ دیکھیے ذرا آپ، نہ تو ان کے پاس اتنی طاقت ہے 26 نومبر کے واقعے کے بعد کہ یہ احتجاج کر سکیں، اور نہ ہی ان کے کارکنان ان پر اب رلائے کرتے ہیں. ایک بات، کیونکہ جب قیادت ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیے آپ کس طرح لوگوں کو باہر نکالیں گے، کس طرح متحد کریں گے؟ لہٰذا آپ احتجاج والا آپشن تو ختم کر دیجئے. اب قانونی جنگ آپ لڑ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب آپ پر سختیاں آتی ہیں، جو سسٹم آپ کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا یا آپ اس کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، تو قانونی جنگ اسی طرح چلتی رہتی ہے. سال ہر سال کیسز لگے رہتے ہیں، آپ کا ٹینیور مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ آتا ہے. اس کو بھی دوسری طرف رکھ لیجئے. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آسان اور معقول راستہ کیا ہے کہ انہیں مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے، انہیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے، انہیں پرائم منسٹر کے ساتھ پارلیمان کے اندر بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، انگیج کرنا چاہیے. اس صورت میں تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ادروائز اس کے علاوہ آپ سمجھے کہ احتجاج یا کوئی اور راستہ آپ اختیار کریں تو وہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو خود متحد ہو کر مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے.